اے دل ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ ایموشنل ہونے والی ہے۔ روحام ملیحہ کو طلاق نامہ بھیج دیتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر میں جس طرح سے ملیحہ کہہ رہی ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ موہد ملیحہ اور روحام کا جو طلاق نامہ لے کے روحام کے پاس گیا تھا، اس وقت تو روحام نے موہد سے وہ پیپر لے کے پھینک دیے تھے، لیکن بعد میں غصے میں آ کے طلاق نامے پہ دستخط کرتا ہے اور ملیحہ کے ایڈریس پہ بھیج دیتا ہے۔ ملیحہ سوچ سوچ کے پریشان ہوتی ہے کہ کیا روحام نے میرا خط پڑھا، اور اگر پڑھا تو اس کے بعد بھی اس نے مجھے طلاق نامہ بھیج دیا۔ ملیحہ کو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ وہی روحام ہے جو ملیحہ کی اتنی فکر کرتا تھا، اس کی کیئر کرتا تھا، اور اب تو روحام اور ملیحہ کے ہونے والے بچے کی وجہ سے روحام کتنا خوش تھا، اور اس نے تو مجھے کہا تھا کہ ملیحہ اب ہمارا رشتہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔ ایسا ہوتا ہے مضبوط رشتہ جو کسی اور کی لگائی ہوئی آگ کی وجہ سے جل کے خاک ہو جائے۔ اب صرف موہد ہی نہیں بلکہ موہد کی ماں تو اس سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے، وہ بھی ملیحہ کی زندگی برباد کرنے پہ جیسے تل چکی ہے، اپنا بیٹا تو کنٹرول ہوتا نہیں، اس بیچاری یتیم بچی کے سسرال پہنچ جاتی ہے اس کی بدنامی کرنے، اور ملیحہ کے ساس سسر سے کہتی ہے کہ ہم نے تو خود اس لڑکی سے بڑی مشکل سے جان چھڑائی تھی اور اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اس کی شادی ہوئی اور میرے بیٹے کے سر سے بلا ٹلی، میں نے تو اپنے بیٹے کو تب تک آؤٹ آف کنٹری بھیج دیا تھا، یہ تو ملیحہ کی شادی کی خبر سنی تو میں نے روحام سے کہا کہ واپس آ جاؤ، مجھ بد نصیب ماں کو کیا پتا تھا کہ میرے بیٹے کے واپس آتے ساتھ ہی یہ بلا پھر سے اس کے سر پہ سوار ہو جائے گی۔ مجھے جب پتا چلا کہ وہ اپنے گھر سے واپس اپنی ماں کے گھر جا کے بیٹھ گئی ہے اور اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ بھی کر رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے پاس آ کے منت سماجت کروں، میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میں نے ساری زندگی بیوگی کی گزاری ہے، یہی سوچ کے اپنے بیٹے کو پروان چڑھایا کہ جب بڑا ہوگا ماں کا سہارا بنے گا، لیکن اس بد کردار بدبخت لڑکی نے جیسے میرے بیٹے کی زندگی تو اجیرن کر کے رکھ دی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا سکون برباد ہو چکا ہے۔ وہ تو اپنی طرف سے آگ لگا کے واپس چلی جاتی ہے، لیکن دوسری طرف روحام کے ماں باپ دونوں ہی سوچتے ہیں کہ ملیحہ بچی اتنے عرصے سے ہمارے گھر رہی، ہمارے ساتھ رہی، لیکن وہ تو ایسی کبھی لگی ہی نہیں، یوں لگ رہا ہے جیسے یہ عورت کسی اور لڑکی کی بات کر کے گئی ہو۔ تبھی وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہمارا ملیحہ سے ملنا ضروری ہو چکا ہے، جب تک ہم ساری سچائی ملیحہ کے منہ سے نہیں جان لیتے تب تک سکون سے نہیں بیٹھ سکتے۔ شاباش ہے روحام کی ماں کو جو اس قدر اچھی ساس بنی ہے کہ ایک مثال قائم کر دی ہے، کیونکہ اسے تو اپنی بہو پہ شروع دن سے ہی یقین تھا کہ یہ لڑکی میرے بیٹے سے بہت محبت کرتی ہے، تبھی وہ کہتی ہے کہ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے یہ سب جان بوجھ کے ملیحہ کے خلاف ہمیں بھڑکانا چاہتے ہیں اور یہ ساری سوچی سمجھی سازش ہے۔ اب یہ دونوں جب ملیحہ کے گھر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو دوسری طرف ملیحہ جو بہت اداس پریشان ہے، کیونکہ اس نے روحام کو جو خط لکھ کے بھیجا تھا انتظار میں تھی کہ کب روحام وہ خط پڑھے، اسے ساری حقیقت کا پتہ چلے اور وہ مجھے یہاں سے آ کے گھر واپس لے جائے، لیکن روحام کو تو خط پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملا، آفس کے کاموں میں اتنا بیزی ہوا کہ خط ساتھ والے ڈرا میں رکھ کے جیسے بھول ہی گیا۔ اسی دوران میں یہ بدبخت موہد طلاق نامہ تیار کرواتا ہے اور روحام کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ جب تم ملیحہ کو اپنی زندگی سے نکال چکے ہو تو پھر اس بے نام رشتے کو بھی ختم کر دو تاکہ ملیحہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکے، اور ملیحہ جس سے ایک ایک منٹ گزارنا مشکل ہو رہا ہے، نہ اسے نیند آ رہی ہے، نہ کچھ کھا پی رہی ہے، نہ اپنا خیال رکھ رہی ہے، بس اسی انتظار میں ہے کہ روحام خط کب پڑھیں گے۔ تب اس کی پڑوسن خالہ آتی ہیں، ملیحہ کی حالت دیکھتے ہوئے کہتی ہیں کہ اگر تم اپنے شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی تو معافی مانگنے میں پہل کر لو۔ ملیحہ اپنی پڑوسن خالہ سے کہتی ہے کہ خالہ میں تو 100 بار معافی مانگنے کو تیار ہوں، چاہے میرا قصور ہو یا نہ ہو، لیکن روحام میری بات سنے تب نہ، روحام نے تو مجھے ہر طرف سے بلاک کر دیا ہے، اور روحام کے گھر والے بھی شاید روحام کے پریشر کی وجہ سے مجھ سے بات نہیں کر رہے۔ ادھر موہد ملیحہ کو یہ خوشخبری سنانے پہنچ جاتا ہے کہ میں نے طلاق نامہ تیار کروا کے روحام کو دے دیا ہے، بہت جلد تمہیں مل جائے گا جس کے بعد تم اس رشتے سے آزاد ہو جاؤ گی، میں ہنسی خوشی تمہیں اور تمہارے ہونے والے بچے کو اپنانے کو تیار ہوں ملیحہ، اس کے بعد ہماری زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ لیکن ملیحہ تو جب یہ سنتی ہے کہ طلاق نامہ موہد کی ٹیبل پہ پہنچ چکا ہے، اس کے تو جیسے پاؤں تلے سے زمین سرک جاتی ہے، اور اسے یہی ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ اگر روحام نے وہ خط نہ پڑھا اور پہلے ہی طلاق نامے پہ دستخط کر دیے تو میرا کیا بنے گا۔ اس موہد سے تو اسے اتنی شدید نفرت محسوس ہوتی ہے کہ دھکے مار مار کے اسے اپنے گھر سے نکال دیتی ہے، جبکہ پڑوسن خالہ جو اندر بیٹھی تھی شور سن کے وہ بھی باہر آ جاتی ہے
اور وہ بھی ملیحہ کے ساتھ اس موہت کو گھر سے نکالنے میں اس کی مدد کرتی ہے۔ اب اتفاق سے اسی وقت روحام کے ماں باپ جو ملیحہ سے ملنے آ رہے تھے اندر کا یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں اور یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ملیحہ کس طرح سے اس گھٹیا انسان موہت کو دھکے مار کے گھر سے نکال رہی تھی۔ خیر وہ ہکا بکا کھڑے رہ جاتے ہیں ملیحہ کی حالت دیکھتے ہوئے، کیونکہ ملیحہ تو برسوں کی بیمار لگ رہی ہے، جبکہ ملیحہ جب روحام کے ماں باپ کو دیکھتی ہے تو چھوٹے بچے کی طرح روتے ہوئے بھاگتی ہے اور روحام کی ماں کے گلے لگ کے بلک بلک کے رونا شروع کر دیتی ہے کہ امی مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ روحام کی ماں کو تو بہت فکر ہوتی ہے، ملیحہ کو سمجھاتی ہے کہ ایسی حالت میں تمہارا اتنا رونا ٹھیک نہیں ہے۔ اسے اندر بٹھاتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ موہت کی ماں ہمارے پاس آئی تھی، تمہارے بارے میں بہت بکواس کر رہی تھی، ہم صرف تم سے سچ سننے آئے ہیں کہ کیا تم واقعی ہی موہت سے بھی۔ وہ اتنا ہی بولتے ہیں کہ ملیحہ پھٹ پڑتی ہے کہ یہ موہت میری زندگی برباد کرنے پر لگا ہوا ہے، اس نے ضد باندھ لی ہے کہ جب تک مجھے روحام سے الگ نہیں کرے گا چین سے نہیں بیٹھے گا، لیکن یہ میری زندگی میں کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، یہ صرف میرا ماضی تھا، میرا حال صرف اور صرف روحام ہے۔ اور پڑوسن خالہ بھی روحام کے ماں باپ کو ساری بات بتا دیتی ہیں کہ جب ملیحہ یہاں سے شادی کر کے گئی تھی یہ موہت تو تب بھی بار بار میرے دروازے پہ آتا تھا، ملیحہ کا نمبر مانگنے کی، ایڈریس مانگنے کی کوشش کرتا تھا، میں نے بڑی مشکل سے اسے ٹالا تھا لیکن پتہ نہیں کیسے آپ کے گھر تک پہنچ گیا۔ اب روحام کے ماں باپ ملیحہ سے کہتے ہیں کہ تم اپنا خیال رکھو، ہم پھر آئیں گے اور روحام کو سمجھانے کی پوری کوشش کریں گے۔ ان کے جانے کے بعد ملیحہ کے دل میں تھوڑی امید جاگتی ہے کہ جب روحام کے پیرنٹس اسے سمجھائیں گے اور ہو سکتا ہے تب تک روحام میرا خط بھی پڑھ چکا ہو تو یقیناً روحام نہ صرف مجھے معاف کر دے گا بلکہ ہمارا یہ رشتہ بھی ٹوٹنے سے بچ جائے گا۔ لیکن بیچاری ملیحہ اسی انتظار میں رہ جاتی ہے کہ اسے روحام کی طرف سے طلاق نامہ موصول ہوتا ہے۔ ملیحہ تو جب وہ طلاق نامہ کھول کے دیکھتی ہے اسے یوں لگتا ہے جیسے یہ کوئی ڈراؤنا خواب ہو، پھوٹ پھوٹ کے رو دیتی ہے اور بس یہی کہتی ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ ادھر موہت بھی جب گھر جاتا ہے تو اتفاق سے وہ اپنی ماں کے سارے کارنامے سن لیتا ہے۔ ابھی تک تو وہ ملیحہ کی طرف سے بدگمان تھا کہ اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی، دھوکہ کیا، لیکن اب جا کے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ یہ سارا کھیل، یہ سارا جال تو میری ماں کا بنا ہوا تھا، اس نے ملیحہ اور مجھے الگ کرنے کے لیے اتنی سازشیں کی اور میں اس سب کی سزا اس ملیحہ کو دیتا رہا۔ اور پھر جب موہت کی ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ آج تو میں اس کے سسرال والوں کے ایسے کان بھر کے آئی ہوں کہ اگر تھوڑے سے بھی غیرت مند ہوں گے تو اس لڑکی سے رشتہ ختم کر دیں گے، میں تو صرف اس لڑکی کو برباد ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں، جس پہ موہت کی بہن اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی آخر یہ آپ سب کیوں کر رہی ہیں؟ تو اس کی ماں کہتی ہے مجھے وہ چڑیل شروع دن سے ہی پسند نہیں تھی، میں نے تو اسے کنوارے ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کی زندگی میں برداشت نہیں کیا، وہ کیا سوچ رہی ہے کہ طلاق اور ایک بچے کے بعد میں اسے اپنے بیٹے کی زندگی میں آنے دوں گی؟ اس چڑیل سے اپنے بیٹے کو دور رکھنے کے لیے مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں وہ کروں گی۔ موہت کی بہن کو تو اپنی ماں کی ذہنیت پر افسوس ہوتا ہے اور اسے کہتی ہے کہ امی آپ کو اپنی اولاد کی خوشی سے بڑھ کے اپنی انا عزیز ہے، اگر موہت کو یہ سب پتہ چل گیا تو آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کیا کرے گا۔ اب اسے کیا پتا کہ موہت تو آلریڈی باہر کھڑا یہ سب سن چکا ہے، اور سچائی جاننے کے بعد تو جیسے موہت کے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں، اس لیے تبھی اپنے کمرے میں جاتا ہے، اپنا سامان سمیٹتا ہے اور گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ اب یہاں پر یہ پاسبل ہے ناظرین کہ موہت کو جب ساری حقیقت پتہ چلے، اور یہ تو اسے اندازہ ہو ہی چکا ہے کہ ملیحہ روحام کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اس کی خوشی اب صرف اور صرف روحام ہے، تو یہی موہت جو پہلے روحام کے پاس طلاق نامہ تیار کروا کے لے کے گیا تھا اب پھر روحام کے پاس جائے، ہاتھ جوڑ کے اسے معافی مانگے اور ساری حقیقت اسے بتا دے، اور یہ بھی کہ ملیحہ صرف اور صرف تم سے پیار کرتی ہے۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے کہ یہ موہت جو ابھی تک ولن بنا ہوا تھا کیا یہی روحام اور ملیحہ کو پھر سے ملانے کی وجہ بنے گا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔